مکتب عرض کیا ہے پاتے ہمدرد نیکیاں گر تم پاتے ہمدرد نیکیاں گر تم خدمت خلق کر گئے ہوتے خدمت خلق کر گئے ہوتے کام اچھے جو کر گئے ہوتے. بہت خوب تالیاں میں گون سے. ایک اور دہنگرے کے شاعر موجود ہیں, اس کے درمیان ہی میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو نہ ہی صرف ریاست کرناٹک نہ ہی صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جن کا نام گرامی. الحمدللہ میں اور زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہوتا ہے, باوجود اس کے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ ناظم مشاعرہ جو شفیق عابد علی پوری صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو سمجھو کہ مشاعرے کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ وہ فیصلہ سنائیں کہ یہ مشاعرہ جو آج میری نظامت میں ہے کیا وہ کس حد تک کس درجے کامیاب رہا. اللہ تعالیٰ آپ بھی کامیاب رہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو معزز خواتین و حضرات, ایک بات میں آپ کو کہنا پسند کروں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. ہر عہد میں 50,000 سے زیادہ شعراء کرام موجود ہیں. اس میں 50% شعر و ادب کی دنیا میں غزل لکھتے ہیں, 25% شعر سناتے ہیں اور 24% جو ہیں گاتے ہیں. 1% شعراء کرام ایسے ہیں جو خون جگر پہ بہاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک میں شفیق عابدی صاحب. اور اس 1% شعراء کرام میں کسی کا نام ہمارے درمیان اگر سے صفحہ اول پر نظر آتا ہے تو وہ میری نظر میں جناب قبلہ وہ کعبہ عزیز ہر دل عزیز جناب شفیق عابدی صاحب کا نام مجھے نظر آتا ہے. اور میں ایک استاد شاعر کے 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں جن کا نام ہے منور رانا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ہرے پیڑ بڑھاپے میں سستانے کے کام آئے, ہرے پیڑ بڑھاپے میں سستانے کے کام آئے, چلے تو وہ سردیوں میں جلانے کے کام آئے. قدیم میانوں کو ہرگز بھی مت پھینکو, وقت پڑنے پر دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. آئیے جناب شفیق عابدی صاحب. دیکھیے کوئی محبت سے ایک نواب صاحب جو ہے بڑی محبت سے مرغی کا نام نور جہاں رکھ دیا اور دوسرے نواب صاحب ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا نور جہاں, تو دوسرے نواب صاحب سمجھے کہ ان کی بیوی کا نام ہے, لیکن کوک 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 کرتے ہوئے مرغی چلی آئی. کہیں وہ مرغی میں تو نہیں ہوں کہیں صاحب کی نظر میں. تو خیر آج کا یہ مشاعرہ یقیناً کامیاب ترین. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ اپنوں کے درمیان بہت زمانے کے بعد مجھے جو ہے مشاعرہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. بڑے مشاعرے یقیناً بڑے ہوتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہاں شاعری سننے کو کم ملتی ہے, اداکاری دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے. کیا کہنے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن آج شعر سننے کو ملے ہیں. میں تمام شعراء اکرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تنویر عظیم صاحب جو آج نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے لیکن درمیان میں میرے ہاتھ میں مائک تھما کے چلے گئے. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا میں اس بلا سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یاد ہوگا ہمارے شوکت صاحب کو کہ سرا میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا یوم آزادی کا, اشرف صاحب نے کروایا تھا پاسبان کے گولڈن جوبلی کے موقع پر. میں نظامت کر رہا تھا, ابتدائی مراحل تھے, تو ایک عورت پاگل عورت مجھے پتھر دکھانے لگ گئی. میں گھبرا گیا,
اور اشرف صاحب سے کہا اشرف صاحب دیکھیے کوئی عورت مجھے پتھر دکھا رہی ہے، تب جا کے اس سے پوچھا کہ وہ تم بات بات پہ پتھر کیوں دکھاتی ہو؟ تو اس نے کہا جو بھی آتا ہے ایک بار بولتا ہے چلا جاتا ہے، یہ بار بار کیوں بولتا ہے؟ ناظرین مشاہدہ، تو یہ ناظرین کی بڑی مجبوری ہوتی ہے. لیکن آج بہت خوبصورت انداز میں جناب تنویر عظیم صاحب، میری تمنا یہ ہے کہ نئے نئے ناظم میدان میں آئیں شکریہ اور نئے نئے شعرا میدان میں آئیں. زندگی بھر ہم ہی نہیں ہیں، آج نہیں تو کل ہم قصے پارینہ ہیں، لیکن نئے نسل کے ناظموں کو میدان میں آنا چاہیے. تو آئیے آزاد اسی کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں. نثار اختر صاحب توجہ چاہوں گا کہ اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں، بات کرتا ہوں کتابوں سے میں تنہائی میں. اس لیے زور ہے الفاظ کا گویائی میں، بات کرتا ہوں کتابوں سے میں تنہائی میں. شعریت گر نہ ہو اشعار میں تو کیا حاصل. شعریت، ابھی جنیدی صاحب نظمیں سنا رہے تھے، میں مبارکباد دیتا ہوں، یقیناً بہت ہی خوبصورت نظمیں. تو شعریت گر نہ ہو اشعار میں تو کیا حاصل، حسن ہوتا ہے کہاں قافیہ پیمائی میں. شعریت گر نہ ہو اشعار میں تو کیا حاصل، حسن ہوتا ہے کہاں قافیہ پیمائی میں. تو آئیے اور چار مصرے سماعت فرمائیں کہ سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں. سوچتا ہوں، اس کے تیسرے اور چوتھے مصرے پر خاص توجہ چاہوں گا کہ سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں. وہ اگر شامل نہیں ایسا کوئی جلوہ نہیں. سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں. وہ اگر شامل نہیں ایسا کوئی جلوہ نہیں. آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون. آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون. حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں. آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون. حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں. حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں. اور چار میں سے سماعت فرمائیں کہ ہر امتحان کی کٹھن راہ سے گزر جانا. ہر امتحان کی کٹھن راہ سے گزر جانا. مٹا کے خواہش دنیا کو خود سنور جانا. مٹا کے خواہش دنیا کو خود سنور جانا. اگر سمجھنا ہے مفہوم زندگانی کا، اگر سمجھنا ہے مفہوم زندگانی کا، کسی یتیم کے احساس میں اتر جانا. کسی یتیم کے احساس میں اتر جانا. کسی یتیم کے احساس میں اتر جانا. بات آ گئی یتیم کے احساس کی، اور چار میں سے سماعت فرمائے کہ صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا. اگر میں نے اس پہ کوئی پیغام دے دیا ہے تو دعائیں ضرور چاہوں گا کہ صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا. صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا. بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا. بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا. اور بات سانپ کی آ گئی ہے. چار مصرے اور زحمت تمام، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، جو نہ سمجھے کبھی، جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے. ہر گھڑی ڈستے ہیں
इंसान यहाँ ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है? हर घड़ी डसते हैं इंसान को। इंसान यहाँ ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है? और आखिरी 4 में से जुल्म की राव में बह नहीं सकते, जुल्म की राव में बह नहीं सकते, देखकर चुप भी रह नहीं सकते। जुल्म की राव में बह नहीं सकते, देखकर चुप भी रह नहीं सकते। ऐसे माहौल में है जिंदा हम, चोर को चोर कह नहीं सकते। चोर को चोर नहीं कह सकते। ये थे शफीक आबिदी साहब। चलिए मुशायरे के आखिरी मरहले पर हम सिर्फ 2 शोला ग्राम से राबिता और मुलाकात करेंगे। एक है दावणगेरे से और एक है गुलबर्गा से। गुलबर्गा जो तहजीब का एक मिसाली शहर है, वहां से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब नूरुद्दीन नूर साहब, मैं इस्तकबाल करता हूं उनको इन 4 मिसरों के साथ। जिसको जो मिला है वो उसका नसीब था, शाह हो के या गदा हो गम के करीब था। कल रात वारदात में जो मुझ पर किया था वार, वो शख्स इत्तेफाक से मेरा हबीब था। ये मुबीन मुनव्वर के 4 मिसरों के साथ मैं दावत देता हूं जनाब नूरुद्दीन नूर साहब। जनाब सदर की इजाजत से एक पता पेश खिदमत है। अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या? पूंजी क्या, सरमाया क्या? अपने ही जब पास न हो तो पूंजी क्या, सरमाया क्या? घर छूटा तो समझ में आया है अपनों का साया क्या? लौटा जब परदेश से मैं तो सबने पूछा क्या लाए? माँ ने ख्वाब में आकर पूछा बेटा तूने खाया क्या? एक कथा, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है मेरी बला से, मैं 4थी बार उम्रा कर रहा हूँ। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है मेरी बला से, मैं 4थी बार उम्रा कर रहा हूँ। बेहतरीन पैगाम, बहुत अच्छे। थोड़ा दूर हाँ हाँ ठीक। तो अच्छा आपने जो है इतना कामयाब और शानदार मुशायरा रहा है ये, और आपने इतना जो है मीठा सुना है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है। दे दीजिए। तो एक नज़म पेश खिदमत है। नज़म का उन्वान है सिर्फ आप हमें इंसुलिन दे रहे हैं, कौम को भी दे रहे हैं। कड़वा सच। कड़वा सच एक नज़म है, आजाद नज़म, मुलाहिजा कीजिए। ये कल की बात है, ये कल की बात है, मशरिक में अपना बोलबाला था। ये कल की बात है, मशरिक में अपना बोलबाला था। ये सच है कल तलक मगरिब में भी अपना उजाला था। जहां में हर तरफ हर समत अपनी हुक्मरानी थी, मुआमलात और अखलाक में सानी न था कोई। मुआमलात और अखलाक में सानी न था कोई। हमारे अदल और इंसाफ के चर्चे थे आलम में, अजब में मोतबर थे हम, अरब में भी मुअज़्ज़ज़ थे। हमारे ही अलम लहरा रहे थे रज़्म गाहों पर, हमारा ही तसल्लुत था फजाओं पर, हवाओं पर। बहारों के मुहाफिज
اور چمن کے باغباں ہم تھے، بہاروں کے محافظ اور چمن کے باغباں ہم تھے، زمین پر کشور انسانیت کے پاسباں ہم تھے، بہاروں کے محافظ اور چمن کے باغباں ہم تھے، زمین پر کشور انسانیت کے پاسباں ہم تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ آج مشرق ہم سے نالا ہے تو مغرب بھی مخالف ہے، عجم میں مضطرب ہے ہم، عرب میں بھی پریشان ہیں، من حیث القوم خاطر میں ہمیں کوئی نہیں لاتا، عرب میں بھی پریشان ہے، من حیث القوم خاطر میں ہمیں کوئی نہیں لاتا، لٹیرے اور قاتل ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں، لٹیرے اور قاتل ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں، مخنث اور زنخے بھی ہمیں نامرد کہتے ہیں۔ من حیث القوم قاتل میں ہمیں کوئی نہیں لاتا، لٹیرے اور قاتل ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں، مخنث اور زنخے بھی ہمیں نامرد کہتے ہیں، خزانے پور ہیں اپنے سینوں سر دینار و درہم سے، مگر یہ کڑوا سچ ہے کہ خدا راضی نہیں ہم سے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم مشاعرے کے آخری شاعر تک پہنچ گئے ہیں، وہ ہیں جناب سر قاضی سید قمر الدین قمر داونگرے۔ اس سے پہلے کہ میں قمر صاحب کو دعوت دوں، میں تہ دل سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نظامت کے فرائض انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ شکریہ جناب قاضی صاحب، اور آپ تمام کا بھی بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اب تک برداشت بھی کیا۔ چلیے قمر صاحب کو ان کلمات کے ساتھ۔ یہ جملہ قابل داد ہے۔ بے بسی جرم ہے، سب کی طرف سے تمہارا شکریہ۔ نوازش، بے بسی جرم ہے اور حوصلہ جرم ہے، اے زندگی تیری ہر ادا جرم ہے، تجھے یاد رکھنا میرا پہلا جرم تھا اور تجھے بھول جانا دوسرا جرم ہے، کیا ستم ہے کہ تیرے حسین شہر میں ہر طرف غور سے دیکھنا جرم ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ کثیرہ وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ صدر باوقار کی اجازت سے اب کچھ شاعری ہو جائے۔ کیا بات ہے، مکالماتی غزل کا ایک پتلا اور دو شعر۔ میں نے کہا کہ دیکھنا چاہوں تجھے سدا، میں نے کہا کہ دیکھنا چاہوں تجھے سدا، آیا جواب مجھ سے تو ہر دم ہی لو لگا، آیا جواب مجھ سے تو ہر دم ہی لو لگا، میں نے کہا کہ خوش رہوں دنیا میں میں سدا، میں نے کہا کہ خوش رہوں دنیا میں میں سدا، آیا جواب قناعت میں ہے مزہ، آیا جواب کہ قناعت میں ہے مزہ، میں نے کہا الفت و چاہت ملے مجھے، میں نے کہا کہ الفت و چاہت ملے مجھے، آیا جواب تجھ میں ہو اخلاص اور وفا، آیا جواب کہ تجھ میں ہو اخلاص اور وفا، میں نے کہا کہ باغ ارم میں ملے مقام، میں نے کہا کہ باغ ارم میں ملے مقام، آیا جواب اب تو قدم ماں کے چھو ذرا، آیا جواب اب تو قدم ماں کے چھو ذرا۔ ایک مطلع اور ایک شعر۔ لب ہلانا بھی تھا مشکل، لب
ہلانا بھی تھا مشکل کل جہاں پر میں گیا، لب ہلانا بھی تھا مشکل کل جہاں پر میں گیا، روبرو تھا میرا خاطر کل جہاں پر میں گیا، روبرو تھا میرا خاطر کل جہاں پر میں گیا، آنکھ چندھیا سی گئی اور ہوش سے باہر تھا میں، ثانی مصرع دیکھیے، آنکھ چندھیا سی گئی اور ہوش سے باہر تھا میں، سامنے تھا ماہ کامل، سامنے تھا ماہ کامل کل جہاں پر میں گیا، تھم گئی موجیں اچانک دیکھ، تھم گئی موجیں اچانک دیکھ کر مجھ کو خمر، تھم گئی موجیں اچانک دیکھ کر مجھ کو خمر، دوڑنے لگتا تھا ساحل کل جہاں پر میں گیا۔ ایک اور مطلب پیش خدمت ہے، آپ کے آنے سے آتی ہے یہاں سوندھی مہک، آپ کے آنے سے یہاں آتی ہے سوندھی مہک، دھوپ میں بڑھ جاتی ہے سچ مانیے گا ایک چمک، دھوپ میں بڑھ جاتی ہے سچ مانیے گا ایک چمک، شام کا جی چاہتا ہے دید کر جائے گی، شام کا جی چاہتا ہے دید کر کے جائے گی، رات کو آتے ہو اکثر حسن کی لے کر دمک، رات کو آتے ہو اکثر حسن کی لے کر دمک۔ ایک مختصر سی غزل ہے 5 شعر کی، ملاحظہ کیجئے۔ تو ایک ہے، تو ایک ہے کہ عشق میں جانے کیا کیا، تو ایک ہے کہ عشق میں جانے کیا کیا، میں ایک ہوں کہ ہوش میں ہر دم وفا کیا، میں ایک ہوں کہ ہوش میں ہر دم وفا کیا، تو ایک ہے کہ اپنے لیے سب بقا کیا۔ اور طلب شعر ہے اعظم شاہی صاحب، اور طلب، تو ایک ہے کہ اپنے لیے سب بقا کیا، میں ایک ہوں کہ تجھ پر میرا سب فنا کیا، میں ایک ہوں کہ تجھ پر میرا سب فنا کیا، تو ایک ہے کہ میرے سہارے آیا ہوا۔ تو ایک ہے کہ میرا سہارے آیا ہوا، جامی صاحب سن رہے ہیں شاید، سنتے ہیں، تو ایک ہے کہ میرے سہارے آیا ہوا، تو ایک ہے کہ میرے سہارے آیا ہوا، میں ایک ہوں کہ عام تیرا مرتبہ کیا، میں ایک ہوں کہ عام تیرا مرتبہ کیا، تو ایک ہے کہ صرف بیاباں بنا دیا، تو ایک ہے کہ صرف بیاباں بنا دیا، میں ایک ہوں بسا کے اسے خوش نما کیا، میں ایک ہوں بسا کے اسے خوش نما کیا، تو ایک ہے کہ صرف وہ تمثال آئینہ، تو ایک ہے کہ صرف وہ تمثال آئینہ، میں ایک ہوں کہ عکس کو صورت نما کیا، میں ایک ہوں کہ عکس کو صورت نما کیا۔ بہت خوب جناب قمر صاحب، بڑی گہری شاعری سنائی آپ نے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس خانہ پوری کو پورا کرنے کے لیے اور مشاعرے کی صدارت کا خطبہ سننے کے لیے آپ منتظر رہیے۔ اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے جناب محمد علی قاضی مصباحی صاحب، میں ان کے استقبال میں ایک ہی شعر، وہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए मोहम्मद अली खाजी मिसबाही साहब, आपका तमाम शेर व अदब की दुनिया वालों की जानिब से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस मौके पर आपका सदारती खुतबा और तमाम का शुक्रिया अदा करने की गुजारिश भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से, हमारे स्टाफ, रजिस्ट्रार और मुअज़्ज़ज़ अरकान की जानिब से आप तमाम आए हुए मुख्तलिफ अजला से मुअज़्ज़ज़ शोरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने, आप में से हर एक ने मुनफरिद और लाजवाब कलाम पेश किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा बचपना उत्तर प्रदेश में गुजरा है और मैंने वहाँ बड़े बड़े अकाबिर शोरा जो अब निकल गए हैं उसमें से शायद कोई हयात हो, सबको मैंने सुना और देखा है मुशायरों में। बचपने में हम किसी तरह से मदरसे के नाज़िम आला और असातिज़ा से दामन बचाकर, निगाहें चुराकर मुशायरे में हाजिर हो जाते थे। और उस मौके पर मुझे याद आता है, मैंने एक मरतबा कैफ भोपाली को एक मरतबा नहीं कई बार सुना है, जिन्होंने पाकीज़ा फिल्म के गाने लिखे। उनसे एक दफा मुशायरे में, जिस मुशायरे में मैं भी सामे की हैसियत से कहीं छुप कर बैठ कर सुन रहा था कि हमारे मदरसे के जिम्मेदार न देख लें, तो उस मौके पर उनसे फरमाइश की गई कि कैफी साहब, आप अपनी फिल्मी दुनिया में जो आपने कलाम लिखे हैं, नगमे लिखे हैं, कोई एक नगमा सुनाइए। और वो कैफी आजमी साहब हमेशा कैफ और सुरूर में डूबे रहते थे। जब वो 2 बजे रात में मुशायरे पे आते थे तो उस जमाने में जो माइक इस टाइप का होता था, जो लाइट होती थी, तो वो कीड़े मकोड़े और पतंगे जो है उड़ा करते थे फिजाओं में, और चूंकि उनके मुंह से खुशबू निकलती थी इसलिए और ज्यादा पकड़े तो उनके चेहरे के सामने उड़ते थे। वो कहते थे ये पतंगे कीड़े मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि आप कोई अपनी फिल्मी दुनिया का नगमा सुनाइए। तो उन्होंने कहा ये मजहबी शहर है, मैं सुनाना नहीं चाहता, खिलाफे अदब खिलाफे एहतराम होगा। लेकिन जब इसरार किया गया तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा गंगा के पार चलो, किसी ने कहा जमुना के पार चलो, तो कैफ भोपाली ने कहा चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और शायरी दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। और आप सब दिलदार हैं और माशाअल्लाह सब साहिबे गुफ्तार हैं। नहीं है फूल में खुशबू तो पायमाल बिकर, नहीं है फूल में खुशबू तो पायमाल बिकर, शगुफ्तगी है तो इजहार खद्दो खाल बिकर। मेरा लिबास, मेरी शक्ल देखने वाले मेरे कलाम से अंदाज़ा कमाल भी कर। आप सब बाकमाल हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने माशाअल्लाह बेहतरीन कलाम पेश किया। मुझे फख्र हो रहा है, काश मेरे बस में होता तो मैं दिल्ली में, लखनऊ में आपको ले जाके मुशायरा पढ़वाता, क्योंकि अहले शुमाल को अपने कलाम पर अपने मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत नाज है। लेकिन आज हमें खुशी हो रही है, कर्नाटका एकेडमी की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर ऐसे ऐसे लाजवाब बाकमाल असहाबे शेर व सुखन मौजूद हैं। हमें फख्र है, वी आर प्राउड ऑफ यू। हम सब आपको दिल की अतः गहराइयों से, हमारे अरकान, स्टाफ और हमारे वजीर मौसूफ और हमारे जुमला अरकान यहाँ जो बैठे हुए, सबकी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो शोरा रह गए इंशाअल्लाह ताला उनको भी इंशाअल्लाह बितरतीब सबको मौका दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा भी याद किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।